یہ کولونیکل شیپ کے ٹومبس ہیں جنہیں پیرامڈس آف ایجپٹ کہا جاتا ہے۔ ان بلڈنگز کا شمار انسانوں دوارا بنائے گئے سب سے اولڈسٹ بلڈنگز میں ہوتا ہے۔ سبھی ایکسپرٹس اس بات پر متفق ہیں کہ یہ فراؤز آف ایجپٹ کی قبریں ہیں جن میں شاہی خاندان کے لوگ دفن ہیں۔ دنیا کے 7 ونڈرز میں سے واحد ہیں جو نہایت بہترین حالت میں ابھی تک موجود ہیں۔ آرکیولوجسٹس کے اکارڈنگ ایجپٹ میں دریافت کیے گئے اہرام کی کل تعداد 138 ہے جنہیں آج سے تقریباً 4500 سال پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ ان میں سے اہم ترین ایجپٹ کے کیپٹل کائرو سے باہر گیزا کے مقام پر واقع ہیں۔ ان میں سے 3 اہرام خوفو، خافرا اور مینکاور کا شمار دنیا کے اولڈسٹ ونڈرز میں ہوتا ہے۔ آج ہمارا ٹاپک سب سے بڑا اہرام یعنی کہ خوفو کا مقبرہ ہے جسے بادشاہ 24 کا مقبرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان اہرام کا مقصد بادشاہوں کی ممیوں یعنی کہ ہنوز شدہ لاشوں کو سنبھال کر رکھنا ہوتا تھا تاکہ آخرت کے سفر میں ان کے درجات بلند ہوں اور جب یہ دوبارہ زندہ ہوں تو ان کے جسم بھی صحیح سلامت ہوں۔ ان ہنوز شدہ ممیوں کے ساتھ ساتھ ان کے غلاموں، کنیزوں اور ان کی استعمال شدہ سب چیزوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، بہت سا سونا، چاندی اور جویلری بھی، تاکہ آخرت اچھی ہو اور نئی زندگی میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس وقت بھی عام آدمی کا پرسان حال کوئی نہیں تھا اور نہ ہی آج یہ عام آدمی اپنی قدر و قیمت سے صحیح طور پہ آگاہ ہے۔ اس وقت کے ایجپشنز کا یہ ریلیجن ہوا کرتا تھا کہ روحیں کبھی نہیں مرتی اور ایک لانگ ٹائم پیریڈ کے بعد واپس پھر سے جسم میں آ جاتی ہیں۔ اس ریلیجن کے ماننے والوں کی تعداد بھی لاکھوں میں تھی۔ تمام پیرامڈز میں سے سب سے ہائیسٹ پیرامڈ خوفو کا مقبرہ ہے جو 455 فٹ بلند ہے۔ اس کا ایریا 13 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی کنسٹرکشن میں 25 لاکھ چونا پتھر کے بلاکس استعمال کیے گئے ہیں اور ان بلاکس میں سے اکثریت کا وزن 25 سے 80 ٹن کے قریب ہے۔ ان کی تعمیر اتنی بہترین کی گئی ہے کہ آج کے زمانے میں ایڈوانس ٹیکنالوجی اور ماڈرن مشینریز کے ساتھ بھی اس طرح کی یادگار اہرام نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ اسکل پرفیکشن کا ہائیسٹ ایگزامپل ہے۔ ان بلاکس کا وزن 5.9 ملین ٹن ہو سکتا ہے اور اس کی تعمیر میں 20 سال سے زائد کا وقت لگا۔ ایک دن میں 800 ٹن پتھر لگایا گیا، مطلب 12 سے 13 بڑے پتھر ہر روز اپنی جگہ فٹ کیے گئے۔ ایجپٹ کے اس گریٹ پیرامڈ کی تعمیر کو لے کر بہت سے سوال ذہن میں آتے ہیں کہ جب کرین اور بڑی بڑی مشینریز نہیں ہوا کرتی تھی تو آخر اس وقت یہ کیسے بنا لیا گیا؟ ایجپشن ہسٹری کے اکارڈنگ یہ پتھر 800 کلومیٹر سے لائے گئے اور ایک لمبی ترین نہر کھود کر اور پھر جانوروں کے چمڑے میں ہوا بھر کر ان کو پانی کے اوپر تیرا کر غزہ تک لایا گیا۔ اس بات میں 800 کلومیٹر کا فاصلہ زیر غور رکھیں اور ماضی کی مشکلات کو بھی ذہن میں رکھیں تو ایک امپوسیبل سا ورک معلوم ہوتا ہے جو ہیومن مینٹیلیٹی نے کر کے دکھا دیا۔ کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کے اوپر سفید چمکدار پتھر لگایا گیا جو 1300 بیفور کرائسٹ میں زلزلے آنے کی وجہ سے گر گیا اور سلطان ناصر الدین الحسن کے عہد میں اس پتھر سے چھوٹا سا قلعہ اور ایک مسجد بنوا لی گئی۔ پیرامڈ کی کنسٹرکشن میں 1 لاکھ سے زائد اسکل لیبرز نے کام کیا۔ ان ہنرمندوں کا کام اتنا عمدہ ہے کہ آج بھی 2 پتھروں کے مڈ کریکز میں اتنی جگہ باقی نہیں ہے کہ پلاسٹک کے بینک کارڈ کو داخل کیا جا سکے اور ہر بلاک اپنی پوزیشن میں بالکل درست تراش کر لگایا گیا ہے۔ ایجپشن پیرامڈ نہ صرف ہسٹری کی امپورٹنٹ حصہ ہے بلکہ ہیومن اسکلز، کریٹو تھنکنگ اور بریوری کا شاندار اگزامپل ہے۔ ان کا راز آج بھی دنیا بھر کے ریسرچرز اور ٹورسٹرز کے لیے تجسس کا باعث ہے۔